السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اثر ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، پہلے ہم نے نور اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسے ڈاکٹر حافظ جمشید صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ ڈی جی خان سے ہیں، تو اس میں جو بھی غلطیاں ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کو لازمی آگے ان کی طرف بھیجیں کہ سر یہ اس میں غلطیاں موجود ہیں۔ باقاعدہ میں نے پہلے بھی ان کا نمبر ایک دفعہ شو کیا تھا، اب پھر دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی لفظی غلطی ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ جن آیات پر اعراب نہیں لگے ہوئے، جو نامکمل آیات ہیں، ان کو مکمل کیا جائے، جب لکھنا ہی ہے تو پھر مکمل لکھا جائے، تو میرا مشورہ یہ ہے۔ تو بہرحال ہم علوم حدیث پر جو ہے کام جاری تھا ہمارا، وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو۔ تو حدیث کے حوالے سے ہم یہ سوالان جواباً اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حدیث کے مشہور مختصر سوالات و جوابات کا پہلے ایم سی کیوز بیس پر انہوں نے سوالات بنائے ہوئے تھے، اب یہ سوالان جواباً بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے اس کا مطالعہ کر رہے تھے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو بنا تاخیر ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث و علوم حدیث کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ سوال ہے، اخذ حدیث کے طریق کون سے ہیں؟ درج کریں۔ سماع، قرات، اجازت، مناولہ، مکاتبہ اور اعلام، وصیت، وجادہ۔ سوال، برصغیر میں حدیث کی اشاعت و نشر و اشاعت کی اصل صحرا کس کے سر پر ہے؟ یہ یاد رہے، برصغیر کا سوال ہو رہا ہے، اوورال نہیں ہو رہا۔ برصغیر میں حدیث کی نشر و اشاعت کا اصل صحرا شیخ محمد طاہر پٹنی 1504 عیسوی تا 1578 عیسوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1551 عیسوی تا 1642 عیسوی، اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1703 عیسوی تا 1762 عیسوی کے سر پر ہے۔ اچھا، سوال ہے، طالب حدیث کے آداب تحریر کریں۔ نیت خالص ہونا، ضیاء وقت کا خیال، طلب حدیث کا آغاز، استاذہ کے ہاں جانے کے آداب، ذوق، علم و مطالعہ، تکرار و مذاکرہ، عمل، حفظ و ضبط، تحصیل علم کے لیے سفار، راہ علم میں خرچ اور صبر وغیرہ۔ سوال، حفظ مغرب اور حفظ مشرق یا حافظ مغرب اور حافظ مشرق کن علماء کو کہا جاتا ہے؟ حافظ مغرب ابو عمر یوسف بن عبد البر کو کہا جاتا ہے، اور 368 ہجری تا 463 ہجری، اور حافظ مشرق ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی 392 ہجری تا 463 ہجری، دونوں کی وفات ایک ہی سن کی ہے، پیدائش الگ الگ ہے۔ سوال، حفاظت حدیث کے اہم ذرائع کون سے ہیں؟ حفاظت حدیث کے 3 اہم ذرائع ہیں، ایک بذریعہ کتابت، بذریعہ حفظ، اور تیسرا ہے بذریعہ تعامل امت۔ کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر، سوال سے قبل ہم یہ حوالہ پڑھ لیں، علامہ محمد طاہر علی صدیقی پٹنی 913 عیسوی ہجری تا 984 ہجری، پٹن شمالی گجرات ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اگلا سوال جو سوال پڑھ رہے ہیں ہم، یہ حوالہ ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری اس لیے ہے تاکہ یہ ساتھ ساتھ صفحہ مکمل ہو جائے۔ کہ صحابی نے ایک حدیث کی خاطر 1 ماہ کا سفر کیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوہ باندھ کر 1 ماہ سفر میں رہے اور شام
کے ملک میں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کے بارے میں ایک حدیث دریافت کی۔ دہاوات عرب، دہاوت العرب کہہ لیں یا دہات العرب، عربوں کا دماغ۔ دہات العرب، عربوں کا دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص 43 ہجری اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کو کہا جاتا ہے۔ مدعیان نے نبوت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ مدعیان نبوت میں یمن کے علاقے مسجج میں اسود انصا نے، یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب نے، اور بلاد بنی اسد میں قبیلہ بنو غطفان سے تعلق رکھنے والے طلحہ بن خولد نے، اور قبیلہ بنو تیم کی کاہنہ سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ جو کاہنہ سجا تھی، اس نے مسلمہ کذاب سے یا اسود انصا سے میرا خیال میں نکاح بھی کر لیا تھا بعد میں۔ اچھا، ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اچھا، کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی نے قتل کیا؟ ربیع الاول 3 ہجری کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں کعب بن اشرف یہودی کو اس کے قلعے میں داخل ہو کر قتل کیا تھا۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو رافع سلام بن حقیق یہودی کو خیبر میں اس کے قلعے میں داخل ہو کر قتل کیا تھا۔ سوال ہے، صحیح بخاری میں موجود 2 خارجی راوی کون سے ہیں؟ جواب ہے، صحیح بخاری میں 2 خارجی راویوں سے امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، جو یہ ہیں عمران بن حطان اور ولید بن کثیر۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ واضح کریں۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر خواہش کرنا کہ یہ اس سے نہیں ملنی چاہیے تھی، اور اگر مل گئی ہے تو اب ختم ہونی چاہیے۔ حسد ہے اور رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی قسم کی چیز دیکھ کر اس کے لیے تمنا کرنا، اللہ اسے نصیب کرے اور مجھے بھی ایسی چیز دے۔ حسد کرنا ناجائز ہے، جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ برا سوچنا بری بات ہے۔ بادلہ یا عبادلہ اربع سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ سوال، حیل التین یا حی التین سے اور الحلقہ یا الحوقلہ سے کیا مراد ہے؟ بڑا مشکل الفاظ ہیں۔ حی التین سے حی الصلاۃ اور حی الفلاح، حی التین سے، اور الحلقہ والحوقلہ سے مراد لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ الحلقہ والحوقلہ میں نے پہلے پڑھے نہیں تھے، اس لیے میرے لیے یہ نیا ہے۔ سوال، سعیدین سے کیا مراد ہے؟ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ 94 ہجری اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ سوال، اسودان اور اسودین سے کیا مراد ہے؟ اسودان سے مراد کھجور اور پانی ہے، اسودین سے مراد سانپ اور بچھو ہے۔ اذانین سے کیا مراد ہے؟ اذانین سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ شیخ الہند کسے کہا جاتا ہے؟ مولانا محمود حسن 1851 عیسوی تا 1920 عیسوی
دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اور انہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ سوال، قلعہ کرتاس کب پیش آیا تھا؟ واقعہ کرتاس قلعہ کہہ رہا ہوں۔ وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کو پیش آیا تھا۔ سوال، ربیع مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ بیع مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا بیع مزابنہ کہلاتی ہے۔ سوال، لقطہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو پڑا ہوا کہیں مل جائے اور اس کا مالک نہ ملے تو وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ لقطہ میں کسی کے بچے بھی پڑے ہوئے مل جاتے ہیں، سونا چاندی بھی مل جاتا ہے، روپیہ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، سوال، سند کی اہمیت اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کریں۔ الاسناد من الدین ولولا الاسناد اسناد القول من شاء وما شاء۔ سوال، سند کی اہمیت پر سفیان ثوری کا قول نقل کریں۔ الاسناد اصلاح المؤمن اذا لم یکن معه صلاح فبأي شیء یقاتل۔ سوال، سند کی اہمیت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کریں۔ اس کے لیے تو عالم دین ہونا ضروری ہے۔ ان ھذا العلم دین فانظر وآمن تاخذونہ۔ سوال، خبر واحد کی قبول کے لیے احناف کے اصول کون سے ہیں؟ حدیث عموم بلو سے متعلق نہ ہو، راوی کا اپنے عمل اس کے خلاف نہ ہو، خبر قاعدہ کلیہ اور قاعدہ فقہیہ کے خلاف نہ ہو۔ علم اصول حدیث سے کیا مراد ہے؟ ایسا علم جس میں کسی شخص کی کسی حدیث کی صحت، ضعف، اسانید کے ترک اور کتب حدیث میں موجود اویان یا دیان کے مکمل حالات معلوم کیے جائیں۔ علم اصول حدیث کی اصطلاحی تعریف کریں۔ ہوا علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال السند ومتن من حیث القبول ورد۔ یہ میں نے عام الفاظ کی طرح ہی سے پڑھا ہے۔ ایسے اصول و قواعد کا علم جن کی بدولت سند اور متن کے احوال کو قبول کرنے اور رد کرنے کے اعتبار سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ علم جرح و تعدیل کا مفہوم واضح کریں۔ ایسا علم جس کی بدولت روات حدیث کے حالات کو جانچنے کے بعد ان کی صحت و ضعف کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے اور روات حدیث کے اوصاف اور خامیوں کو ملحوظ رکھا کر ان کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اسماء الرجال کا مفہوم واضح کریں۔ حدیث کی سند میں موجود محدثین یعنی روایان نے حدیث کے حالات و کوائف بیبلوگرافی انگلش میں کو جاننا فن اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ سوال، علم غریب الحدیث سے کیا مراد ہے؟ علم غریب الحدیث سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث میں آنے والے نامانوس، نادر اور غریب الفاظ کے بارے میں جانا جا سکے۔ علم تخریج الحدیث سے کیا مراد ہے؟ علم جس سے معلوم ہو سکے کہ مشہور کتب فقہ، سیرت، تفاسیر اور تاریخ وغیرہ میں وارد احادیث کون سی بنیادی کتب احادیث میں ہیں۔ صحیح۔
طریقہ تخریج حدیث کون کون سے ہیں؟ کتابوں کی مدد سے احادیث کو تلاش کرنے کے 5 طریقے یہ ہیں: راوی کی معرفت سے تخریج، حدیث کے موضوع کی معرفت سے تخریج، حدیث کے پہلے حصے کی معرفت سے تخریج، متن و سند کے لحاظ سے تخریج، حدیث کے الفاظ کے ذریعے تخریج۔ تخریج حدیث کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر بہترین کتاب ڈاکٹر محمود طحان کی اصول تخریج و دراست الاسانید ہے۔ سوال: صحیفہ صادقہ اور کتاب صدیقہ میں کیا فرق ہے؟ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا ہے، اور اب یہ مسند امام احمد میں شامل ہے۔ اس میں 1000 روایات ہیں۔ اور کتاب الصدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے گئے فرامین پر مشتمل تھا، جس میں زکوٰۃ اور صدقات کے احکام تھے۔ سوال: مراتب الجرح کون کون سے ہیں؟ شدت اور نرمی کے اعتبار سے جرح کی کئی مراتب ہیں۔ سب سے شدید جرح اسم تفصیل یا تفضیل کے صیغے سے ہوتی ہے، مثلا اکذاب الناس یا کذب الناس، الیہا المنتہا فی الموضوع، و رکن الکذب دوسرا ہے مبالغے کے صیغے سے، جیسے دجال، وضع، کذاب وغیرہ۔ سب سے کم درجے کی جرح وہ ہے جو ایسے الفاظ سے ہو جن سے معمولی کمزوری کا اظہار ہو، مثلا لین، فی، ادنا، مقال وغیرہ۔ سوال: تعدیل کے مراتب کون کون سے ہیں؟ تعدیل کا سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ وہ ہے اسم تفضیل یا مبالغے کے صیغے سے ادا ہو، جیسے اوسق الناس، اثبت الناس، الیہا یا علیہ المنتہا فی السبت۔ پھر جو صفات مقرر آئیں، مثلا سکہ تو سکہ، ثبت الثبت، سکہ حافظ وغیرہ۔ اور سب سے کمزور تعدیل وہ ہے جو ادنا جرح کے قریب تر ہو، مثلا شیخ یاروی حدیثہ یا یتبر بہ وغیرہ شامل ہیں۔ حدیث کی روشنی میں واضح کریں کہ ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ کون پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آ گئی ہے عربی میں، ذاق طعم الایمان من رضی بی اللہ رب وبا الاسلام دین و محمد رسول۔ ایک اور جگہ فرمایا، ثلاثہ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکن اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يَحْبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبَّهُ إِلَى اللَّهِ وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تو یہ حصہ جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آگے علوم حدیث کا حصہ انشائیہ شروع ہو رہا ہے، جو تفصیل کے ساتھ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ یہ سیشن یہاں تک ہی مکمل ہوا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کا مطالعہ ضرور کریں، ان کو سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔